کہ آپ نے محترمہ کا وعدہ ایفا نہ کیا، اور دوسری طرف دیکھیے شومی قسمت کہ نواز شریف صاحب محترم جب ان کی حکومت بن گئی پنجاب میں تو وہ بھی بھول گئے کہ کوئی چیف جسٹس تھا، کسی چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑا گیا تھا، کوئی سپریم کورٹ کو انہوں نے آزاد کرنی تھی، سارا کچھ بھول گئے۔ جب گورنر راج لگا تو اچانک جاگ گئے اور پھر رائیونڈ سے پرویز بھائی اور یہ سارے نکلے سپریم کورٹ کو آزاد کرنے۔ جب تک گورنر راج نہیں لگا تھا تب تک آپ کس راج کے انتظار میں تھے؟ تو آپ تب نکلے جب آپ کی پنجاب کی حکومت گئی تو آپ کو سپریم کورٹ یاد آیا، اور پیپلز پارٹی کو محترمہ شہید کا وعدہ تب یاد آیا کہ جب نواز شریف صاحب نکلے، اور وہ ادھر نکلے تھے، عمران خان صاحب ادھر ہی تھے، اسلام آباد میں ہی تھے کیونکہ وہ عملی آدمی ہے، تو ادھر ہی تھے جدھر انہوں نے لانچ کرنی تھی موومنٹ۔ تو جب ان کی اپنی حکومت کو خطرہ ہوا، جب گجرانوالے تک پہنچے لوگ، تو پھر ان کو یاد آیا کہ سپریم کورٹ آزاد کرنی تھی، پھر نوٹیفیکیشنز بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو somebody is talking about usurpation of the provincial rights۔ تو آپ ذرا وہ اسی دن ایک دو تین دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج دوبارہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، اتنی بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، لیکن ہمارا نصیب ہمیشہ خالی کرسیوں سے سپیچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہ ادھار نہیں رکھتے، لگی لپٹی نہیں رکھتے، قرض یہ چکاتے ہیں اپنا۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا یہ بیسیکلی اپنا قرض چکایا تھا۔ یہاں آج عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ آپ نے صوبوں کے حقوق غصب کے سبورٹ کر دیا، آپ نے جناب یوسرپ کر دیا۔ یہ تو آرٹیکل 6 کے الفاظ ہیں۔ تو صرف 2008-9 کی بات نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب، وہ کون تھا جس نے سندھ کی ایک الیکٹڈ حکومت، جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی، حیات تھی، سندھ میں ان کی جماعت کی حکومت تھی، کوئی شخص تھا، کوئی وزیر اعظم تھا جس نے اپنے ایک شخص کو ایڈوائزر بنایا، غوث علی شاہ صاحب نام تھا شاید، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر on political affairs for Sindh with the additional powers of chief minister of Sindh۔ سندھ میں چیف منسٹر بیٹھا ہے پیپلز پارٹی کا، اور ہمارے یار لوگ یہاں سے اپنا ایڈوائزر لگا کے اس کو سندھ کے وزیر اعلیٰ کے رائٹس دے رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ اس کو کہتے ہیں سبورژن اور یوسرپیشن۔ ہاں، اگر آرڈیننس پہ عمل کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ یوسرپیشن اور سبورژن ہے تو وہ تو پھر یہ آرٹیکل 89 آپ مٹا دیتے۔ رضا صاحب بیٹھے، آرٹیکل 89 کو آپ نکال دیتے کانسٹیٹیوشن سے، آپ ہی نے 18ویں ترمیم بنائی، آپ کہتے ہیں ہم بڑے کوئی ڈرافٹرز ہیں اس کے، تو یہ کر دیتے آپ آرٹیکل 89۔ اگر آرڈیننس جاری کرنا، if promulgation of ordinance is usurpation and subversion of constitution as per your claim in this motion which you have moved, under which this August House, the upper house of Pakistan has been requisitioned, if you think that promulgation of ordinance is basically subversion of the constitution, then I think you should try, and you should have tried to remove article 89 from the constitution. And if it is really that, تو یہ جو گناہ آپ بے لذت آپ ہم پہ لگا رہے ہیں، ہم نے تو کچھ 35-40 بار کیا ہوگا اپنے 2.5 سال میں، آپ تو 151 بار کر چکے ہیں میرے بھائی۔ 2008 سے 2018 تک جب آپ رل کے کھیل رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے یہاں پہ لوور ہاؤس میں جب ہم انہی عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہوئے تھے، مجھے آج بھی وہ بڑی تقاریر یاد ہے۔ ایک طرف چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، اعتزاز صاحب، ویری لرنڈ مین، بڑا نام، کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، اور وہ مشہور زمانہ تقریر کی۔ ادھر سے جناب چودھری نثار صاحب کھڑے ہو گئے، انٹیریئر منسٹر آف دا ٹائم، کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ تم نے کرپشن کی، دوسرا کہہ رہا ہے تم نے کرپشن کی، اور اس کے بعد جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں مولانا صاحب کے الفاظ میں 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا صاحب کی دعا کے ساتھ سب خاموش ہو گئے۔ جناب چیئرمین صاحب، میرا صدر مملکت جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے، مجھے خوشی ہے ایک ایسے آدمی کو عمران خان صاحب نے اور ہم سب نے پروپوز کیا، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ ایک لرنڈ آدمی، سیلف میڈ آدمی، ایک ڈاکٹر، ایک ایجوکیٹڈ آدمی، ایک سیٹ جیتنے کے بعد، قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے بعد، جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہے پورے پاکستان کا، وہ آج صدر مملکت بیٹھا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ مت بھولیں کہ وہ سندھ کا ہی ہے، مت بھولیں کہ وہ کراچی سے ہے، اور مت بھولیں کہ وہ اس کمیونٹی کا بھی ریپرزنٹیٹو ہے جس نے
ہم سب سے زیادہ قربانی دی پاکستان کے لیے. وہ سندھیوں کا بھی ترجمان ہے, وہ مہاجر جو ہے اردو سپیکنگ ان کا بھی ترجمان ہے, وہ پورے پاکستان کا ترجمان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے پاس سندھ کا مینڈیٹ ہے؟ آپ تو انٹرنل سندھ کی جماعت ہو کے رہ گئے ہیں. آج پراپر سینسس ہو جائے اور اگلا الیکشن انشاءاللہ دیکھ لیں گے. سندھ کے انشاءاللہ سٹیم ہاؤس میں ایک عمران خان کا سپاہی ادھر بیٹھا ہوگا. آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے پورا, آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ پچھلی بھی اسمبلی میں ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا ہمارا تھا, اس بار بھی ہمارا ہے. انٹیریئر سندھ میں آپ سے ہمارا مقابلہ ہے. سندھ میں کراچی میں کسی اور جماعت سے جو پاکستان کا معاشی ہب ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں جو پاکستان کا معاشی انجن ہے, جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے, ادھر سے آپ کا مینڈیٹ دیکھ لیں, ادھر سے ہمارا مینڈیٹ دیکھ لیں. آپ تو وہ سیٹ بھی ہار گئے اپنے کارناموں کی وجہ سے. جو بے نظیر شہید کی تاریخی سیٹ ہوا کرتی تھی, آپ تو وہ سیٹیں بھی ہار گئے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کے رائٹس یوزرو کریں ان کو جن کے پاس آپ سے زیادہ کمپوزٹ مینڈیٹ ہے پورے پاکستان سے. کراچی کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے, انٹیریئر سندھ کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ اپنے لاڑکانے میں جلسہ رکھیں, آپ بھی کریں. مہینے بعد عمران خان آئے گا, دیکھیں گے کس کا بندہ زیادہ نکلتا ہے. زیرو الاؤنس آرٹیکل 89 کا صرف تھوڑا سا پورشن تاکہ ان کی یاد دہانی ہو جائے. The President may accept when the Senate or National Assembly is in session if satisfied there circumstances exist which render it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require. تو allowed by the Constitution of Pakistan ہم وہی کر رہے ہیں جو پہلے آپ کرتے رہے ہیں. ہم نے آپ کے مقابلے میں پر ایئر کم از کم 25 سے 20 آرڈیننسز کم نکالیں. آگے بات کرتے ہیں جناب چیئرمین صاحب. افسوس ہم تاریخ نہ پڑھتے ہیں, پڑھ کے سیکھتے بھی نہیں ہیں. پرویز بھائی نے بات کی, پرویز رشید صاحب نے, کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں. آپ کتابیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, ہم تو اتنا نہیں پڑھتے. اللہ ہمیں توفیق دے, آپ جتنا پڑھ لیں, لیکن جتنا بھی پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے وقت کے امام کو پہچان گئے ہیں کہ وقت کا لیڈر کون ہے. اس لیے ہم نے اپنی جوانیاں جو ہیں کسی کرپٹ لیڈرشپ کے پیچھے, میں نے, مراد سعید صاحب نے, شہریار افریدی صاحب نے, یا ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب نے, یا ولید اقبال صاحب نے ضائع نہیں کی. اگر پاکستان کا مفکر کا پوتا نواسے نے انتخاب اس جماعت کا کیا تو کوئی وجہ ہوگی. آپ کہتے ہیں ہم نے کوئی آئین کی سبورشن کی ہے. آپ کو کل ہمارے لا منسٹر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن دی 1974 کی, ان کو پوری ویسے میں سمجھتا ہوں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے پڑھانا چاہیے تھا کہ وہ کام جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ نیک کام آج سے بہت پہلے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا سن 74 میں کر چکے جناب چیئرمین صاحب.